أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام و خطیب مسجد الحرام مکۃ المکرمہ شیخ حمید سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذانه صحيح لأن الأذان لا تشترط له الطهارة. اذان کو کیا وضو کے بعد ہی دے سکتے ہیں؟ ويعتبر متطهرا. صاحب الثلاث إذا توضأ يعتبر متطهرا. آپ اگر وضو کو طہارت سے اذان سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اذان دیتے وقت بھی وضو باوضو ہوں. وضو نماز کے لیے ہے. لكن أمر يعني يتحفظ إلى حد ما حتى لا يلوث نفسه لا ملابسه ولا بدنه. وہ جو پیشاب کے قطرات سے گزرتے ہیں نا، یا ان کی ری خارج ہوتی رہتی ہے، یا عورتوں کو لیکوریا کی بیماری رہتی ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. وإن كان قد يكون الأولى أن يبقى غيره لكن عموما إمامته صحيحة. امامته صحیح ہے. ایک ایسا شخص جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں وہ امامت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی نماز ہو رہی ہے تو دوسروں کی نماز میں بھی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ شرعی عذر ہے اس کے لیے. الوالد يجلس عند زوجته الثانية وعند أبنائها. أنا وأخي نعيش بالقرب من أبينا وأولاده، وقد حصلت مشكلة بين أخي الأصغر وأحد إخوتي من أبي. الوالد جزاه الله خير تعصب لابنه من زوجته الثانية ضد أخي وقام. کہتے میرے باپ کے دو بیویاں ہیں دو بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی دوسری بیوی کا عطا فرمائے. کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ سعودی عرب میں اکثر لوگ دو بیویاں رکھتے ہیں. چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے والد نے مجھ سے 2 مہینے سے بات نہیں کری ہے. ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. چھوٹی سی بات تھی، میں نے اپنے بھائی کو ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظنك أحسنت السؤال وذكرت تفصيل لا بأس بها، لكن مهما كان حق أبيكم حق ابویکم. صحیح بات ہے. وكل ما ذكرته إن كان ما ذكرته صحيح فالمخطئ هذا الباب، لكن خطأه لا يجعلكم تقصرون في حقه. لماذا؟ جزاک اللہ خیر. شیخ فرمانے کہ آپ نے آپ کی والد کی غلطی اس قصے میں نظر آ رہی ہے، لیکن مہما کانت، اگر غلطی بھی ہے تب بھی آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان سے قطع رحمی کریں. ان کے غصے پر مبنی سلوک کو بھی اپنے لیے راحت سمجھیں، ان کے غصے کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں. یہ مت سمجھیں کہ جناب ان کا غصہ ہے تو ہم ان سے دور رہیں گے. وہ باپ ہیں. مہما کانت، آپ کے اوپر آپ کے والد کا حق ہے. آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اپنے والد کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور اس کی رضا کو ڈھونڈیں. آپ اس کی خدمت کریں گے، اس کی رضا مندی بجا لائیں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا آپ سے. وبالوالدین احسانا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُولُوا قَوْلًا كَرِيمًا. وہاں ان کے لیے، والدین کے لیے اف بھی نہ کہا جائے. یہ ترجیح، یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں ہمیں. تو اس کی خطا کی وجہ سے آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوں اور اس سے بات نہ کریں. اس سے معافی مانگ لیں. اگر آپ کی اسی کی غلطی ہو تب بھی آپ معافی مانگ لیں. آپ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے درجات بلند ہونے کا، آپ کی معافی اور جھکنا
سبب بن جائے گی. لمن أيضا هذا السائل أبو محمد يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أعطي عمتي أخت الوالد وأم زوجتي من زكاة مالي علما بأنها أرملة وتسكن في بيت؟ میری ساس غریب ہے، میں کیا اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ورحمة الله وبركاته. هذا إذا كانت فقيرة تكون أرملة، لا قد تكون أرملة وغنية. إذا كانت فقيرة فلا مانع أن تعطى. انکار فقیر، اگر وہ غریب فقیر مسکین ہے جو کہ زکوٰۃ کی مستحق